انویزیبل نالج کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیم بھٹی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دن بدن زیادہ سے زیادہ لوگ نئی چیزوں کی تلاش میں اپنے وطن سے کسی خوبصورت مقام پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، کچھ کام کے لیے، کچھ زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، اور کچھ عالمی سطح پر سفر کرنے والے افراد جو مختلف مقامات پر سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہوائی اڈے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی نئی جگہ کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 10 بہترین شہروں کی سیر کروائیں گے جہاں آپ اپنے گھر پر رہ کر اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شہر کی اہم خصوصیات بیان کریں گے، جیسا کہ وہاں کے رہائشی پر کتنا خرچہ آتا ہے، آب و ہوا کیسی ہے، ثقافت کیسی ہے، اور سیر کرنے کے عام مقامات کون کون سے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں۔ اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیں اور اپنا سفر کا سامان تیار رکھیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے آپ ان ناقابل یقین شہروں میں جانا اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا پسند کریں گے۔ نمبر 10 پر ہے ویتنام کا شہر دا نانگ۔ یقیناً آپ حیرت زدہ ہوں گے، آپ کو کبھی بھی اس درجہ بندی میں ویتنامی شہر کی تلاش کی توقع نہیں ہوگی۔ یقینی طور پر جب آپ نام سنتے ہیں تو آپ بمبوں، مذہبی تنازعات، مستقل جنگوں کا آپ کے ذہن میں خیال ضرور آیا ہوگا۔ خوش قسمتی سے گہرائی سے جانچ کرنے کے بعد ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس جگہ کے بارے میں غلط ہیں اور حیرت انگیز دا نانگ سے حیران۔ یہ شہر ملک کے 4 سب سے اہم شہروں میں سے ایک ہے۔ بحیرہ چین کے ساحل پر واقع سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور اس میں سالانہ سیاحوں کی کافی تعداد جہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک انمول جنت ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان ویتنامی ہے، لیکن ملک میں سیاحوں کی بدولت زیادہ تر آبادی انگریزی بولتی ہے۔ ویتنامیوں کی بات کی جائے تو وہ محنتی، سادہ اور مہمان نواز لوگ ہیں جو ان کی سرزمین پر آنے والے غیر ملکیوں کو ہمیشہ گرم جوشی سے استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ ویتنامی زیادہ تر موٹر سائیکل اور سائیکل پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں گاڑی خریدنا ہر کسی کے بس کے بات نہیں۔ ویتنام کی گورنمنٹ نے گاڑیوں پر 100% ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ ہر کونے میں ہنسی سننا بہت عام ہے، کیونکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کوئی مقامی باشندہ نہ ملنا بہت مشکل ہے۔ ویتنامی بہت ہی روحانی لوگ ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس حد تک کہ زیادہ تر آبادی بدھ مذہب کا دعویٰ کرتی ہے، جو ایشین بر اعظم کی خصوصیت ہے۔ رہائشی قیمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہاں نیم وسطی علاقوں میں ایک کمرے کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ہر ماہ 350 یورو سے شروع ہوتا ہے۔ دا نانگ میں ایک عام لیبر کی تنخواہ کم از کم 800 یورو ہے، اور اس کی آب و ہوا کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں کی سردی کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور اس کی گرمیاں گرم، مرطوب اور بہت بارش ہوتی ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 9 پہ فلپائن کا شہر سیبو۔ پیارے دوستو، کسی تجارتی مرکز کو کسی جنت نظیر فردوس برین لینڈ اسکیپ کے ساتھ جوڑنا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں دوستو، اس سوال کا جواب ہے فلپائنی شہر سیبو، جو تمام ذوق رکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے حسین مناظر فطرت آپ کو حیران کر دیں گے، اور اگر آپ کسی بھی ادارے میں ملازمت کے مواقع تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ شہر آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی جنت میں رہنے کی خواہش ہے جو آپ کو سال میں 365 دن لطف اندوز ہونے کے مواقع دے، تو یہ شہر آپ کے لیے بھی بہترین ہے۔ فلپائن میں 2 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، فلپائنی اور انگریزی، اور آپ کو فلپائنی جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ صرف بزرگ ہی بولتے ہیں۔
جہاں تک ان کے باشندوں کی بات ہے، سیبو کی مقامی فلپائنوز انتہائی دلکش اور مزیدار لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ واقعی غیر ملکیوں سے ملنا پسند کرتے ہیں اور ان کی ثقافت اور رواج کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں، اور پہلے ہی لمحے میں آپ کے دل میں گھر کر جائیں گے۔ اس شہر میں مناظر حیرت انگیز حد تک خوبصورت ہیں۔ اگر آپ سیبو میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی علاقوں میں پہاڑوں، عمارتوں اور قدیم ساحل کا امتزاج کا مشاہدہ ہوگا۔ اس ملک میں امیگریشن کے لچکدار ضوابط بھی موجود ہیں، جس سے آپ کو آسانی سے رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں، جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ رہائشی اخراجات کے لحاظ سے سیبو میں کم از کم اجرت 600 یورو ہر ماہ کے لگ بھگ ہے، اور نیم وسطی علاقے میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ سستی کرایہ 250 یورو ہے۔ آب و ہوا کے بارے میں سیبو میں سردی کا دورانیہ کم ہوتا ہے، موسم گیلا اور ابل آلود ہوتا ہے، اور اس کی گرمیوں کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے۔ ہوا گرم اور مرطوب ہوتی ہے، اوسط درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ نمبر 8، ملائیشیا کا شہر جارج ٹاؤن۔ ملائیشیا کی ریاست پینانگ کا دارالحکومت ہے، جو برطانوی بادشاہ جارج سوم کے نام پر ہے۔ تاہم اس ملک کے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے بہت سے خزانے ہیں، اور ان میں سے ایک خوبصورت شہر جارج ٹاؤن ہے۔ جزیرے پینانگ کے شمال مغرب میں واقع اور انسانیت کی حب الوطن کے طور پر اعلان کیا گیا شہر ہے۔ یہ شہر آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اس ملک کی سرکاری زبان مالائی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور شہر میں منتقل ہونے کے قابل ہونے کے لیے اسے جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام باشندے انگریزی بولتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ نئے دوست بنانا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ملائیشیا کے لوگ واقعی دلکش لوگ ہیں، جو ہمیشہ ایک دوسرے سے ملنے اور کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں گھومنا پھرنا ان کا معمول ہے، اور کام کے بعد کچھ مشروبات پینا ان کی عادت میں شامل ہے۔ ملائیشیا کا قومی مذہب اسلام ہے، لہٰذا آپ کو دن بھر دعائیں مانگنے کی آوازیں سنائی دے گی، اور آپ کو ہر کونے میں برقع پہنے ہوئے خواتین نظر آئیں گی۔ تاہم بہت سے دوسرے عام ایشیائی مذاہب میں تاؤ مت، بدھ مت یا ہندو مت کی پیروی کی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے مذہبی ملائیشیائی چینی، ہندوستانی یا تھائی نژاد ہیں، لہٰذا اس جگہ پر عبادت کی آزادی کی ضمانت ہے۔ اس کی ثقافتی تنوع کی بدولت ملائیشیائی گیسٹرونومی پر بہت سے ممالک کے اثرات ہیں، جو آپ کو ملنے والی ہر ڈش میں جھلکتے ہیں۔ رہائشی قیمت کے بارے میں جارج ٹاؤن ملائیشیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس میں آپ کو آرام دہ زندگی گزار سکیں گے، جس میں کم از کم ماہانہ تنخواہ 750 یورو ہے، اور اوسط وسطی علاقے میں ایک کمرے والے اپارٹمنٹ کے لیے کرائے کی مخصوص قیمت 300 یورو کے لگ بھگ ہے۔ جب اس کی آب و ہوا کی بات آتی ہے تو جارج ٹاؤن کو دو انتہائی بہترین موسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: برسات اور خشک موسم۔ سردیاں مختصر، گرم اور انتہائی مرطوب ہوتی ہیں، گرمیاں لمبی اور بہت گرم ہوتی ہیں۔ اوسط درجہ حرارت 24 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے فن لینڈ کا شہر ٹیمپرے۔ یہ فن لینڈ کا ایک شہر ہے جو فن لینڈ کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ فینیش کے دارالحکومت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ ٹیمپرے ایک اسکینڈینیویا کی جنت کو فراموش کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ 3 لاکھ سے کم باشندوں کے ساتھ یہ شہر ترقی اور فطرت کے مابین ایک کامل امتزاج ہے۔ فن لینڈ میں 2 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، فینیش اور سویڈش، لیکن پوری آبادی انگریزی بولتی ہے، لہٰذا آپ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکال سکتے ہیں۔ فن لینڈ کو جھیلوں کی سرزمین کہیں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ فن لینڈ میں جھیلوں کی تعداد 1,87,888 ہے، جن میں سینکڑوں جھیلیں 500 مربع میٹر سے بھی بڑی ہیں۔ فن لینڈ میں کئی جگہوں ایسی بھی ہیں جس میں دن 23 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، اور کئی جگہیں ایسی بھی ہیں کہ 51 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ کم درجہ حرارت کی وجہ سے رات کی سرگرمیاں صرف گھر میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ دن باہر رہتے ہیں تو آپ کو واقعی ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ فن لینڈ کو تعلیمی معیارات کے لیے پہچانا جاتا ہے۔
اور ٹیمپیرے اس کی 3 مقامی یونیورسٹیوں اور اس کے درجنوں پیشہ ورانہ تعلیمی مراکز میں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے معاملے کے بارے میں فن لینڈ کو یورپ کے اندر ایک مہنگا ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں تنخواہیں انتہائی زیادہ ہے اور نیم وسطی علاقوں میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کے لیے کرائے کے ساتھ کم از کم اجرت 3700 یورو ہر ماہ ہے۔ آب و ہوا کی بات کریں تو فن لینڈ میں شدید سردی ہوتی ہے، آپ کو حقیقی درجہ حرارت کو فراموش کر دے گا۔ ٹیمپیر میں سردیوں کی لمبائی خشک اور برفیلی ہوتی ہے، گرمیاں مختصر خوشگوار ہوتی ہیں لیکن بہت گرم نہیں۔ اس کا اوسط درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے جرمنی کا شہر ڈریسڈن۔ ان کا شمار بہت سارے عالمی شہرت کے حامل شہروں میں ہوتا ہے۔ ڈریسڈن برلن سے ٹرین کے ذریعے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کو جرمن زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ اصولی طور پر آپ صرف انگریزی کے ذریعے اپنا ہر کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن آپ کو مقامی زبان سیکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ مقامی باشندے واقعی ان کو پسند نہیں کرتے جو ان کی زبان نہیں بولتے۔ مقامی جرمن انتہائی پرمسرت اور دوستانہ ہوتے ہیں، تاہم ان کے پاس سرد یا جذباتی طور پر دور ہونے کی بری شرط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مزاج کے بہت حساس ہوتے ہیں۔ بیئر اور چیونٹیوں سے محبت کرنے والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے دوستوں اور ساتھی کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بعد دوبارہ ملنے کی تجاویز ملے گی، لیکن غیر ملکی کی حیثیت سے شراب سے محتاط رہیے کیونکہ یہاں شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ جہاں تک رہائشی اخراجات کا تعلق ہے، ڈریسڈن تمام ترجیحات کے لیے موزوں ہے۔ اس شہر میں کم از کم اجرت ہر ماہ 1500 یورو کے لگ بھگ ہے اور ڈریسڈن کے نئے علاقے میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کا کرایہ کم از کم 600 یورو ہے۔ اگر آب و ہوا کے بارے میں بات کی جائے تو اس شہر میں ایک مربوط آب و ہوا موجود ہے، یعنی موسم سرما لمبا اور ٹھنڈا ہوتا ہے جبکہ گرمیاں مختصر اور ہلکی ہوتی ہیں۔ اس کا اوسط درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ اور 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے کینیڈا کا شہر کیلگری۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا سے تعلق رکھنے والے اور راک کی پہاڑوں سے صرف 80 کلومیٹر دور ہمیں دلکش شہر کیلگری نظر آتا ہے، جہاں سورج سردی کے دنوں سے متصادم ہوتا ہے اور اس کے باشندوں میں مسکراہٹیں کبھی مس نہیں ہوتی۔ کینیڈا میں 2 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں جو انگریزی اور فرانسیسی ہیں۔ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر یہ دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں صرف انگریزی بولی جاتی ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں صرف فرانسیسی بولی جاتی ہے۔ صوبہ البرٹا کے مقابلے میں یہاں کے باسیوں میں بولی جانے والی زبان انگریزی ہے۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس میں دنیا کا بہترین معیار زندگی ہے کیونکہ اس کا سب سے اہم اثاثہ ان کے لوگ ہیں۔ کینیڈا کے لوگ انتہائی مہربان، معاون اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہذا جب بھی آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان کے ڈی این اے میں موجود ہے کیونکہ اس ملک میں ہر فرد معاشرے میں بنیادی قدر کی حیثیت سے یکجہتی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیلگری میں سینکڑوں کمیونٹی مراکز موجود ہیں جہاں وہ رضاکارانہ بنیاد پر تفریح، کھیل اور تعلیمی سرگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر اس شہر کے تمام باشندے ہر طرح کی رضاکارانہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، لہذا ان سے اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ کیلگری ایک مہنگا شہر ہے، یہاں پر کم از کم تنخواہ 2000 یورو ہے اور یہ ہے کہ ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کا کرایہ کم از کم 900 یورو سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آب و ہوا کی بات کی جائے تو کینیڈا شدید سردی اور برف باری کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں سردیاں لمبی ہوتی ہیں اور موسم گرما نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کا درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے پاناما کا شہر پوکیٹ۔ صوبہ چیلکی میں سطح سمندر سے 1000 میٹر بلندی پر واقع یہ شہر پاناما کا بہترین شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 25,000 ہے۔ پاناما کی سرکاری زبان ہسپانوی ہے۔
اسپانوی بولنے والے کے لیے یہ اہم پہلو ہے جو اس ملک میں ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں غیر ملکی شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لہذا آپ کو یقیناً مختلف قوموں کے دوست ملیں گے۔ اس کے باشندے انتہائی دلکش، مکالمہ آمیز اور معاون افراد ہیں۔ اگر آپ پہاڑ کے وسط میں پوشیدہ شہر میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ بوکیٹ آپ کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ زندگی گزارنے کے لحاظ سے یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے، اور اگر آپ پیشہ ور ہیں تو آپ کی آمدنی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ بوکیٹ میں کم از کم اجرت لگ بھگ 700 یورو ہے، اور ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کرائے پر لینے پر اوسط 300 یورو لاگت آ سکتی ہے۔ جب آب و ہوا کی بات آتی ہے تو اس شہر پہ معتدل آب و ہوا موجود ہے، لہذا اس کی سردیوں میں بارش کے بغیر جزوی طور پر ابر آلود ہوتا ہے، جبکہ اس کے موسم گرما، نمی اور بہت بارش ہوتی ہے۔ تاہم بارش کا موسم زیادہ وسیع نہیں ہوتا۔ اوسط درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے میکسیکو کا شہر مونٹیرے۔ ایک مونٹیری شہر ہے، یہ ایک خوبصورت کاسموپولیٹن شہر ہے۔ ہم مونٹیری شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم میکسیکو اور لاطینی امریکہ کی بہترین شہروں میں سے ایک شہر کا حوالہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جان سکتے ہو، میکسیکن ملک کی سرکاری زبان اسپانوی ہے۔ اگرچہ اس کی بہت بڑی معاشی اور صنعتی اہمیت کی وجہ سے یہاں کے باشندوں میں عام طور پر بہت سی انگریزی بولنے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ تقریباً 80% مقامی باشندے دونوں زبانوں میں بالکل ٹھیک بولتے ہیں۔ یہاں پر کم از کم اجرت 600 یورو ہر ماہ ہے، اور شہر کے وسط میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کے لیے کرائے کی قیمت 300 یورو کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں تو قیمتوں میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نیم گرم ہے، سردیوں کا موسم مختصر، ٹھنڈا اور بہت خشک ہوتا ہے، جبکہ گرمیاں بہت لمبی ہوتی ہیں اور سورج کبھی چھپتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ اور 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر یوراگوئے کا شہر مونٹیویڈو۔ یوراگوئے میں ریوی ڈی لا پلانٹا کے کنارے پر ہمیں حیرت انگیز مونٹیویڈو ملتا ہے، جو اس ملک کا دارالحکومت ہے، جو یوراگوئے میں جوہر کو مکمل طور پر مذکور کرتا ہے۔ یوراگوئے ہسپانوی بولنے والا ملک ہے۔ اس کے باشندوں کا ایک مخصوص لہجہ ہے جو آپ کو صرف یوراگوئے ہی میں سنیں گے۔ عام طور پر مونٹیویڈیاں یا یوراگوئے کے بارے میں آپ کو کچھ جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ واقعی اپنے ساتھی سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ اس شہر کے باشندے نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، اس کام میں 2 ہفتے کے مخصوص دن لیتے ہیں، اور تمام شہری باہم مل جل کر رہتے ہیں۔ لاگت کے لحاظ سے مونٹیویڈو اکثر اوقات مضافات سے ایک مہنگا شہر سمجھا جاتا ہے، پھر بھی اس شہر کے باشندے خاطر خواہ آمدنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورا کر سکیں، اور یہاں تک کہ 1% کی بچت بھی کر سکیں گے۔ مونٹیویڈیو میں کم از کم اجرت ہر ماہ 850 یورو کے لگ بھگ ہے، اور شہر کے وسط میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے لیے 320 یورو ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو اس کے کرائے میں کمی بھی مل سکتی ہے۔ مونٹیویڈو میں آب و ہوا نمی اور آب و ہوا کا حامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی سردیاں سرد اور مرطوب ہوتی ہیں، اس کی گرمیاں بارش کے ساتھ ہی گرم اور اس سے بھی زیادہ مرطوب ہو جاتی ہیں۔ اوسط درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ اور 24 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے کوسٹا ریکا کا شہر سان جوس۔ کوسٹا ریکا میں سرکاری زبان ہسپانوی ہے، حالانکہ اس کے لاکھوں باشندوں میں ہم دنیا بھر سے غیر ملکی تلاش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اچانک سڑک پر آ جائیں اور کسی کو چینی یا فرانسیسی بولتے ہوئے سنیں تو خوف زدہ نہ ہو، وہ زندگی کے لیے خوشی اور جوش سے بھرے رہتے ہیں، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ دارالحکومت کے شہر سان جوس میں تعلیم، معیشت اور معاشرت جیسے شعبوں میں معیار کی پیشکش کرتا ہے۔ جہاں تک پورے وسط امریکہ میں زندگی کی بہترین معیار کے حامل شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے،
اور اگر یہ آپ کو کافی نہیں ہے تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کو ہر جگہ قدرتی مناظر مل جائیں گے۔ شہری علاقے کے ساتھ ہر جگہ پہاڑوں سے متصدم ہے۔ یہ شہر ایک بڑے شہر کی مصروف زندگی کو وادی کے امن کے ساتھ جوڑ کر خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے۔ جب لاگت کی بات آتی ہے، کم از کم اجرت 730 یورو کے لگ بھگ ہے اور شہر کے وسطی علاقے میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کے لیے کرائے کی قیمت 400 یورو کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ آپ زیادہ دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہیں تو آپ اسے تقریباً 250 یورو میں حاصل کر سکتے ہیں۔ وادی کے علاقے میں ہونے کی وجہ سے سان جوس میں معتدل آب و ہوا موجود ہے، جہاں اس کی سردیاں بارش کے بغیر مختصر اور خشک ہوتی ہیں، جبکہ اس کی گرمیاں بہت گیلی ہوتی ہیں اور بارش کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ اور 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ہوتا ہے۔